السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 30 سال ہنسی خوشی گزارنے کے بعد بیوی اچانک طلاق کی ضد کرنے لگی۔ میں نے اور بچوں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے لڑ جھگڑ کر طلاق لے لی اور گھر سے چلی گئی۔ 7 دن گزرے تھے کہ بیوی کا انتقال ہوا۔ میں جنازے پر گیا تو ہر طرف سبحان اللہ کی آوازیں تھیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر شوہر کو ناراض کرنے والی عورت کے ساتھ اچھا معاملہ کیسے ہوا۔ تبھی میت تک پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں تھکا ہارا آفس سے واپس آیا تو بچوں کے چہرے بہت زیادہ اترے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی تھکن بھلا کر ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا، پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، تم لوگ اس طرح منہ لٹکا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو۔ انہوں نے میری بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے 2 ہی بچے تھے، ایک 25 سال کی بیٹی اور 28 سال کا بیٹا۔ کہنے کو تو وہ دونوں نوجوان تھے، لیکن دکھ انہیں اس قدر برا پہنچا تھا کہ وہ زاروں کے تار رونے لگے، اور رونے کے درمیان انہوں نے مجھے بتایا کہ ابا اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں بھی ایک دم سے جیسے زمین پر بیٹھ گیا اور خلا میں گھورنے لگا۔ زندگی کے 30 سال اس کے ساتھ گزارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کی خبر سن کر میرے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں۔ میں نے اپنے آنسو فوراً سے صاف کیے اور ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ کہنے لگا، بھلے ہی 30 سال میرے ساتھ گزارنے کے بعد اس نے جو آخری مہینے سلوک کیا میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتا، لیکن اس کی موت میرے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہمیں جنازے میں ضرور جانا چاہیے۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے بچوں کے ساتھ جنازے میں شرکت کرنے کی تیاری کی۔ دل میں بار بار یہی ملال اٹھنے لگا کہ نہ جانے کیوں اس نے مجھ سے دور جانے کو ترجیح دی اور پھر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو آج تک مجھے پتہ نہ چل سکی، حالانکہ اسے مجھ سے دور ہوئے صرف 1 ہفتہ ہی ہوا اور وہ اس دنیا سے ہی کوچ کر گئی۔ لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ مجھے ابھی تک معلوم نہ ہو سکا۔ انتہائی برے دل کے ساتھ میں نے کپڑے بدلے اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی بار بار آنکھیں دھندلی ہونے لگتی اور میں انہیں جھپک جھپک کر صاف کرتا۔ میرے دل کی حالت بہت زیادہ بری ہونے لگی تھی۔ دل میں بار بار 7 دن پہلے کا منظر گھومنے لگا جب اس نے مجھ سے ایک عجیب سا مطالبہ کیا، اور انتہائی لڑنے جھگڑنے کے بعد میں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ اب جو مجھے خبر ملی اسے سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ محض 1 ہفتے کے اندر اس دنیا سے گزر گئی۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ انہی سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ اس کا میکا آ گیا، اور جیسے ہی اندر قدم رکھا تو لوگ اونچی اونچی آواز میں رونے لگے اور سبحان اللہ کہنے لگے۔ میں حیرت سے دیکھتا رہ گیا کہ تمام لوگوں کو ہمارے درمیان ہونے والی چپکلش کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کے باوجود لوگ اسے برا بلا کہنے کے بجائے اس قدر اچھا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے تھے، یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں نے جنازے میں شرکت کی تو ہر کوئی اس کی تعریف کرتا دکھائی دیا، اور میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا کہ جب اس نے مجھ سے طلاق لی تو پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی، لیکن اب یہی خاندان والے اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کی میت کو دیکھنے کی خواہش کی، اور جیسے ہی اس تک پہنچا تو کسی نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور ایک ایسی چیز میرے ہاتھ میں تھما دی جسے دیکھ کر مجھے ساری وجہ سمجھ میں آ گئی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ میں وہیں بیٹھ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس چیز کو دیکھتا رہا۔ بھلا یہ کیا ہو گیا؟ میں ماضی میں کھوسا گیا۔ ماضی میرا انتہائی دردناک اور تلخ حقیقت سے بھرا ہوا تھا، اور یہ تلخ حقیقت پچھلے 1 ہفتے کے دوران میری زندگی میں آئی اور میری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میں وہیں بیٹھ کر ان سارے مناظر کو سوچنے لگا۔ حقیقت اب میرے سامنے تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ شوہر کو ناراض کرنے والی عورت کے ساتھ پھر بھی اچھا معاملہ کیسے ہوا۔ سچ پتہ چلنے کے بعد میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور نم آنکھوں کے ساتھ ان تمام یادوں کو یاد کرنے لگا جس میں ایک حقیقت چھپی ہوئی تھی لیکن میری نظروں سے اوجھل تھی۔ میرا نام یوسف جمیل ہے۔ میں اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ میرے بعد میری 3 بہنیں ہیں اور سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ امی، میں جب 10 سال کا تھا تب بیوہ ہو گئیں۔ ابو کی شکل مجھے ہلکی ہلکی یاد پڑتی ہے لیکن مکمل طور پر وہ میرے ذہن سے محو ہو گئی ہے کہ اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی۔ ہوش تو تب آیا جب امی نے مجھ سے کہا کہ اب گھر کی ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ اس وقت میں صرف 12 برس کا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور ایک چھوٹی سی دکان میں نوکری پر لگ گیا۔ یہ پرچون کی دکان تھی۔ صبح 9 بجے جاتا تو رات کو 12 بجے واپسی ہوتی۔ مجھے پورے مہینے کے 5,000 روپے ملتے۔ امی کے لیے یہ بھی بہت تھے۔ وہ خود بھی محنت کرتی، گھر گھر جا کر کام کرتی، لیکن کیا کرتی کہ وہ بہت مجبور تھیں۔ یوں ان کے کام کرنے اور میرے دکان پر جانے کی بنا پر ہمارا گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ اکثر فاقوں کی نوبت بھی آ جاتی لیکن امی نے صبر شکر کی تلقین کی تھی، اس لیے یہ وقت بھی گزار دیتے۔ دن گزرنے لگے۔ میرے سیٹھ نے جب دیکھا کہ میں بہت ایماندار اور نیک بچہ ہوں تو اس نے مجھے ایک اور اپنی بڑی دکان میں بھیج دیا جہاں میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ امی کو جب یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراً سے صدقہ دیا۔ کہنے لگیں میری مالکن نے بھی میری تنخواہ بڑھا دی ہے، چنانچہ اب ہم دونوں کو یہ کرنا چاہیے کہ تمہاری تنخواہ سے اور میری تنخواہ سے جو پیسے بچیں گے وہ ہم تمہاری بہنوں کے جہیز کے لیے رکھنا شروع کر دیں۔ مجھے بھی امی کی یہ بات پسند آئی۔ حالانکہ میں صرف 15 برس کا تھا لیکن وقت سے پہلے بڑا ہو گیا اور ساری باتیں سمجھنے لگا۔ دن رات محنت کر کے اس قابل ہو گئے کہ ایک بہن کا جہیز تیار ہو جائے۔ یوں اس کا اچھا رشتہ آنے پر اس کی شادی کر دی۔ یہ میری زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ اسی دوران مجھے پڑھائی کا شوق ہوا تو میں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی جاری رکھ لی۔ میں صبح کام پر جاتا اور رات کو فارغ اوقات میں پڑھنے لگتا۔ بھائی کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتا۔ وہ بھی چھوٹا تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کے اندر پڑھائی سے محبت پیدا کر دی، یہاں تک کہ 3 سال کے اندر اندر محنت مشقت کرنے کے بعد میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ پھر کالج کے لیے اپلائی کر دیا۔ یہ 3 سال میری زندگی کے کٹھن سال تھے لیکن میں نے بھرپور محنت کی اور کامیابی میرے سامنے تھی۔ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ یوں مجھے ایک دوسرے آفس میں نوکری مل گئی جہاں تنخواہ دکان سے بھی زیادہ تھی۔ میں دوبارہ سے محنت کرنے لگا یہاں تک کہ دوسری بہن کا رشتہ آیا تو میں اس قابل تھا کہ اسے بھی بیاہ کر اس کے گھر کا کر دوں۔ یوں دوسری بہن کی شادی کر دی۔ اب امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں بیٹا، تم جب سے تمہارے والد فوت ہو گئے ہیں تب سے محنت کر رہے ہو اور اپنی دونوں بہنوں کی شادی بھی کر دی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ میں نے جب امی کی یہ بات سنی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگائے اور کہنے لگا امی، پہلے میں اپنی اور ایک بہن کی شادی کر دوں، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچوں گا۔ آنے والی نہ جانے کیسی ہو، اگر اس نے میرا دل بدل دیا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ یہ بات میں نے ہزار مذاق کہی۔ امی نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیا۔ دن گزرنے لگے۔ پورے 3 سال بعد چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی تو میں نے امی سے کہہ دیا کہ امی، اب آپ بھلے اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کرنا شروع کر دیں کہ وہ اپنی 3 ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکا ہے۔ میری عمر اس وقت 27 برس ہو چکی تھی۔ امی نے میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی اور یوں نفیسہ میری زندگی میں آئی۔ نفیسہ کے آتے ہی میری زندگی ایک دم سے بدل گئی۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگا۔ وہ خود بھی ایک انتہائی محبت دینے والی اور دوسروں کے دلوں میں اپنی محبت سے گھر کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کا پورا نظام سنبھال لیا اور امی کو آرام دینا شروع کر دیا۔ امی بھی میرے ساتھ کام کیا کرتی تھیں لیکن اب جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے آرام کو ترجیح دی اور اس معاملے میں میری بیوی نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی
اچھے طریقے سے سب کچھ ہینڈل کرنا جانتی تھی۔ میں بھی بے فکر ہو کر گھر اس کے حوالے کر کے کام کو نکل جاتا۔ امی اب آرام کرتی اور بس ایک چھوٹا بھائی تھا جو اس وقت پڑھ رہا تھا۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ میں برداشت کرنے لگا۔ نفیسہ بالکل صبر کی مٹی سے گوندھی ہوئی تھی۔ میری زندگی میں آتے ہی میری زندگی ایک دم سے بدل کر رہ گئی۔ اس سے شادی کے 3 مہینے بعد ہی اچانک سے آفس میں مجھ پر بہت برے حالات آئے۔ غبن کا الزام لگایا گیا اور مجھے اتنی اچھی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ میں پھر سے صفر پر آ گیا اور رو پڑا۔ یہ میری بیوی ہی تھی جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، ذمہ داریاں بانٹنے کے لیے میرا کندھا بھی موجود ہے نا۔ مجھے بہت اچھی سلائی کا ہنر آتا ہے، ہم دونوں مل بانٹ کے گھر چلا لیں گے۔ امی کو چونکا آرام دیا ہوا تھا، اس لیے اب دوبارہ ان سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ گھر کے خرچے کے لیے میرا ہاتھ بٹائیں۔ بھائی بھی چھوٹا تھا، پڑھ رہا تھا۔ ایسے میں نفیسہ نے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے ہمت دی، خود میرا ساتھ بھی دیا۔ صبح سویرے اٹھ جاتی، گھر کے کام دوپہر تک نپٹا دیتی اور پھر دوپہر سے لے کر رات تک سلائیاں کرتی۔ مجھے دوسری نوکری تو مل گئی، لیکن اس کی تنخواہ پہلی نوکری سے کئی زیادہ کم تھی۔ تنگی کا سامنا تو ہوا، لیکن نفیسہ کی ہمت اور اس کے پیار و محبت نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ان مشکل حالات سے بھی گزر سکوں۔ پورے 3 سال تک یہی سب کچھ چلتا رہا اور ان 3 سالوں میں ہم یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ 3 سال بعد اچانک سے ابو کے ایک جاننے والے آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر گلے لگایا، کہنے لگے، تمہارا باپ جب تم بہت چھوٹے تھے تب سے مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ تم میرے بیٹے کو اپنے آفس میں جگہ دو گے، اور میں نے حامی بھر لی تھی۔ اب وقت ہے وعدے کو نبھانے کا۔ تمہیں دیکھا تو اچانک سے ان کی بات یاد آ گئی، اگر تمہیں نوکری کی ضرورت ہو تو تم فلاں پتے پر پہنچنا۔ میں نے فوراً سے حامی بھری اور ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا، جہاں میرا بھرپور استقبال کیا گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی ہی کمپنی میں آ گیا ہوں۔ ابو کے دوست توقیر انکل نے مجھے مینیجر کی حیثیت سے اپنی کمپنی میں رکھ لیا اور سارا کام سمجھا دیا۔ پڑھائی تو میری ساتھ ساتھ چل ہی رہی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اپنی طرف سے ایک بہترین عہدہ دیا اور یوں میری زندگی کے دن پھرنے لگے۔ اسی سال نفیسہ نے مجھے اپنے ماں بننے کی خبر سنائی تو میں خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کے ہاتھ چوم لیے۔ اس سے کہہ دیا کہ اب وہ مزید سلائیاں نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے کا رزق پہلے ہی میرے حوالے کر دیا ہے۔ یوں پورے 9 مہینے بعد ہمارے یہاں پہلے بیٹے نے جنم لیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ امی نے بھی اپنے پوتے کو گود میں لے کر پیار کیا۔ ہمارا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ کہلاتا تھا۔ نفیسہ نے امی کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کیونکہ اب وہ بوڑھی ہونے لگی تھی۔ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا تو نفیسہ بڑھ چڑھ کر ان کا کام کرتی اور مجھے اس کی یہی عادت بہت اچھی لگتی۔ کبھی کبھی میں اس کے سامنے ہی امی کو کہتا کہ امی، آپ کی یا میری کون سی ایسی نیکی اللہ کو پسند آ گئی جو اللہ تعالیٰ نے نفیسہ جیسی بہو آپ کو دی، اور اس جیسی بیوی دیکھ کر میری ذات پر بہت بڑا احسان کیا جو میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ نفیسہ میری بیوی نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب مجھے لگا کہ اب میں بالکل ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ اس نے اس وقت مجھے سنبھالا جب مجھے لگا کہ اب مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اس نے ہر اچھے برے معاملے میں میرا ساتھ دیا اور مجھے صحیح غلط کی پہچان کروانے میں کافی حد تک مدد کی۔ میرے بچوں کی مثالی ماں بنی رہی اور ان کی بہترین تربیت کرنے میں سازگار رہی۔ غرض اس کی جتنی خوبیاں تھیں، میں اگر گنوانے بیٹھتا تو ختم نہ ہوتی۔ وہ واقعی میں اپنی مثال آپ تھی اور اس جیسا میری زندگی میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ امی کو جب ڈاکٹر نے بالکل بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا تب اس نے ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری سہولت کے لیے میں نرس رکھوا دیتا ہوں، لیکن اس نے فوراً سے مجھے منع کیا۔ کہنے لگی، گھر کے بزرگوں کو اگر کوئی بیماری لگ جائے تو کیا انہیں اس طرح کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ بلکہ یہ تو آپ کی خدمت کا موقع ہے۔
سمجھیں آپ کو خدمت کا موقع ملا ہے، آپ کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ نعمت ایسی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر بے پناہ پیار آیا۔ اسی دوران اسے دوسری بار ماں بننے کی خوشی ملی، لیکن اس نے اپنی اس خوشی کو بلائے طاق رکھ کر میری ماں کی بے انتہا خدمت کی۔ آخری وقت میں امی نے اسے بہت ساری دعاؤں سے نوازا اور کہنے لگی کہ تو اپنی اچھی عادت سے اس گھر کو جنت بنا گئی ہے، خدا تیری جنت کو بہت اچھے سے سجائے گا اور تیرا استقبال کرے گا۔ ان کی اس دعا پر میں کبھی کبھی ہنس دیتا، امی سے کہتا، امی کیا ابھی سے میری بیوی کو آپ مرنے کی دعائیں دے رہی ہیں؟ تو میری بیوی نفیسہ مجھے ٹوک دیتی اور کہتی، ایسا نہ کہا کریں، بزرگوں کی دعاؤں میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں مجھے دعا دینے دیں، ان کی دعا مجھے لگ گئی تو میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ امی کا اس سے من لگ گیا تھا اور اپنے آخری وقت میں وہ زیادہ تر اسی کے پاس رہتی، اسی سے باتیں کرتی۔ میں بیٹا ہو کر ان کی اتنی خدمت نہ کر سکا جتنی بہو بن کر نفیسہ نے خدمت کی، اور یوں جب میری امی کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ رونے والی بھی وہی تھی، کیونکہ اس کی عادت ہو گئی تھی میری امی کے ساتھ رہنا، ان سے باتیں کرنے کی۔ اب اچانک سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو گھر میں بالکل خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ میری بیوی بھی کافی حد تک چپ اور سنجیدہ رہنے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی کی وفات کا اس نے گہرا اثر لیا۔ اسی دوران اس کے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی، یعنی میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا دھیان بٹ گیا۔ میں نے شکر ادا کیا، ورنہ وہ ہر وقت چپ رہتی اور میں اسے چپ دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہتا۔ بیٹی کے آنے سے اس کی زندگی میں کافی زیادہ مصروفیت آ گئی اور یوں وہ اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہو گئے۔ دن گزرنے لگے، بچے ہمارے جوان ہو گئے، میں ترقی کرتے کرتے آفس میں بہت اچھے عہدے پر پہنچ گیا، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھایا۔ نفیسہ نے ہر چیز کی ذمہ داری خود سنبھال لی اور میرے لیے ایک بہترین بیوی بن کر ثابت ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ شادی کے 30 سال بعد وہ اچھی خاصی خاموش رہنے لگی۔ شادی کے 30 سال کی اینیورسری منانے کے بعد اچانک سے وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ بچوں نے بھی مجھے اس حوالے سے بتایا تو میں نے اس کے کمرے میں جا کر انتہائی محبت اور پیار سے اس سے پوچھا کہ نفیسہ کیا بات ہے؟ ہماری زندگی تو ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ جڑی ہوئی ہے، میرا تمہارے بغیر رہنا اور تمہارا میرے بغیر رہنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو پھر اچانک تم اس قدر اداس اور چپ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تم جانتی ہو کہ گھر کے ہر فرد کو تمہاری اتنی عادت ہے کہ تمہارے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ اس طرح تمہاری چپ سے کیا ہوگا؟ گھر کے ہر فرد پر اثر تو پڑے گا نا، خاص طور پر ہمارے بچے، وہ اس بات کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی بات تو ہے، مجھے بتاؤ نا۔ میری بات سن کر چند لمحے وہ مجھے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر مسکرا دی، کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، بس سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اس گھر میں نہ رہی تو اس گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، کافی حد تک صدمہ بھی پہنچا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ وقت آنے پر سب کو پتہ چل جائے گا۔ مجھے لگا کہ میں نے زندگی میں ہر چیز کی ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے، اس لیے میں نے بچوں سے اجازت لے کر اسے شمالی علاقہ جات کی سیر کروانے کا پروگرام بنایا۔ لیکن میرا پروگرام سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئے، کہنے لگی، میری اجازت کے بغیر آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھ سے ایک ایسا مطالبہ کر دیا جسے سن کر صرف میرے ہی نہیں بلکہ میرے بچوں کے بھی ہوش اڑ گئے اور ہم خالی خالی نگاہوں سے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ بھی ہمیں دیکھ کر بس آنسوؤں سے رونے لگی۔ اس کا مطالبہ ہی ایسا تھا کہ میں اس کا رونا نظر انداز کر کے
اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا کیا وہ سچ ہے؟ میں نے ایک بار پھر تصدیق کے لیے اس سے پوچھا تو اس نے دوبارہ سے وہی جملہ دہرایا۔ کہنے لگی، شادی کے 30 سال تک بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اب میں اپنی ایک الگ زندگی بسانا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو زندگی کی ہر خوشی دی، ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا، بس میں آپ سے ایک آخری خواہش کرنا چاہتی ہوں، بلکہ سمجھیں کہ یہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے ایک تحفہ ہے جو آپ مجھے دیں گے، اور یہ تحفہ میں خود آپ سے وصول کرنا چاہتی ہوں، آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ اس کا مطالبہ سن کر میں وہیں کھڑے کھڑے بیٹھ سا گیا، ڈھہ جانے والے انداز میں اسے دیکھ کر کہنے لگا، نفیسہ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تب اس نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، میں بالکل ہوش میں ہوں، میں اب آپ لوگوں کے پاس اپنی زندگی مزید برباد نہیں کر سکتی۔ کیا زندگی کی خوشیوں پر میرا کوئی حق نہیں؟ دیکھا جائے تو میں نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے قربان کر دی، پہلے آپ پر، پھر آپ کی ماں پر، پھر آپ کے بچوں پر۔ میرا خود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں سے الگ ہو جاؤں۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، کہنے لگا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں تمہیں دوائی دلوا دیتا ہوں۔ اگر تم ڈپریشن کا شکار ہو تو میں تمہاری بھرپور انداز میں مدد کروں گا، لیکن تم خود کو مجھ سے یوں جدا مت کرو۔ ہمارے بچے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، تو کیا ہوا؟ بچوں کو تو ہر موقع پر والدین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ اس نے مجھے خود سے دور کیا اور کہنے لگی، میں نے اب اپنے بارے میں سوچا ہے تو آپ لوگوں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب جب اپنے لیے کچھ مانگ رہی ہوں تو آپ لوگ تیار نہیں ہیں۔ کیا یہی صلہ ملا ہے میری قربانیوں کا مجھے؟ پورے 3 دن تک وہ یہی مطالبہ مجھ سے بار بار کرتی رہی، اور میں ان 3 دنوں میں خود کو انگاروں پر چلتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں چاہ رہی ہے۔ جب میں اس سے وجہ پوچھتا تو کہتی کہ وجہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی، تو پھر آپ لوگ مجھے مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اسے زمانے کے ڈراوے دیے، دنیا کی باتوں کا خوف پیدا کیا۔ کہنے لگا، دنیا کیا کہے گی؟ تم یہ سوچو کہ شادی کے 30 سال بعد طلاق کی آخر کیا وجہ نکلی؟ تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی جائے گی۔ تمہیں اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو تم مجھ سے کہو، نہ صرف میں وہ شکایت تمہاری دور کروں گا، لیکن اس طرح مجھ سے جدا مت ہو۔ اس کے ان مطالبات کو سنتے ہی میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اگر میں غور کرتا تب مجھے پتا چلتا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے بنتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہر وقت سر پہ دوپٹہ اوڑے رکھتی ہے، نہ جانے کیوں اس قدر دبلی پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر میں اس کے مطالبے سے ہٹ کر اس کی ذات پر غور کرتا تب مجھے اندازہ ہو جاتا۔ میرے بچوں نے میری توجہ اس طرف دلائی بھی تھی، لیکن میں تو صرف اسے روکنے کی کوشش میں لگا، اس کے ہزاروں جتن کیے، اس کے قدموں تک میں گر گیا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ یہ میری زندگی ہے اور میں ہی اس کا فیصلہ کروں گی۔ اب میں کسی کی جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، اور وہی کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے، اگر ان 2 گھنٹوں میں آپ نے مجھے طلاق نہ دی تو پھر میں خلا لے لوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ میں نے فوراً سے اسے طلاق دی اور چپ چاپ اپنا سامان باندھ کر وہ چلی گئی۔ میں اسے اپنے گھر سے دور جاتا دیکھتا رہا، کچھ بھی نہ کر سکا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ بچے مجھ سے گلے لگ کر کافی دیر تک روتے رہے، کہنے لگے، ابو آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ابو آخر امی کو خود سے کیوں جدا کیا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے بچے بھی ڈسٹرب ہو کر رہ گئے تھے۔ 2-3 دن بعد وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے، لیکن میرا حال تو ایسا تھا جیسے کسی نے جسم میں بہت سے زخم کر دیے ہیں اور ان پر نمک چھڑک دیا ہو، جس سے ہر وقت جلن سی پورے جسم میں محسوس ہوتی۔ میرے دن رات جاگتے ہوئے گزرنے لگے
آفس میں کارکردگی متاثر ہوئی۔ ویسے بھی میں نے 3 مہینے بعد ریٹائر ہی ہو جانا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ آخری وقت میں کچھ ایسا ہو جس کی بنا پر ریٹائرمنٹ اور پینشن کے پیسوں پر اثر پڑے۔ میرے گھر میں عجیب ویرانی چھا گئی تھی، رونق ختم ہو گئی۔ نفیسہ کے ساتھ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے نہ گیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کبھی تو وہ اپنی اس بات پر پچھتائے گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ پچھتانا تو مجھے پڑے گا۔ پورے 1 ہفتے بعد جب آفس سے تھکا ہارا میں گھر واپس آیا تو بچے مجھ سے لپٹ کر رو دیے، کہنے لگے ابو امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرا سانس بند ہونے لگا۔ میں فوراً سے جنازے کے لیے دوڑ پڑا۔ بچے میرے ساتھ تھے۔ جنازے میں گیا تو لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہوئی مجھے ہی محسوس ہوئی۔ مجھے شک ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی جدائی کا مجھے بہت زیادہ افسوس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے دل کے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ لیکن میرے دل میں یہ بات بھی تھی کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کی لوگ اس قدر تعریفیں کر رہے ہیں، اس کے گن گا رہے ہیں۔ اچانک سے میں نے اپنی بیوی نفیسہ کو دیکھنے کے لیے آگے قدم بڑھائے اور جیسے ہی آگے گیا تو وہاں موجود اس کی بھابھی نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا۔ میری نظر نفیسہ کے چہرے پر پڑی تو وہ بالکل نور سے جگمگانے لگا تھا۔ بہت زیادہ روشن اور چمکدار چہرہ دیکھ کر میرا دل ایک دم سکون میں آ گیا، اور جیسے ہی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا کہ میرے پیارے شوہر، زندگی کی ایک تلخ حقیقت سے آج ہی روشناس ہوئی ہوں، اور یہ حقیقت اس قدر دردناک ہے کہ جسے میں چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتی۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی بیماری بتائی ہے جو پھیلتی ہے بالکل ایک وائرس کی طرح اور انسانی جسم کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ یہ وہ بیماری دنیا میں 100 لوگوں میں سے 1 کو ہوتی ہے، اور جس کو ہوتی ہے پھر اسے پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے، پورا گھر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ جب مجھے اس بیماری کے بارے میں پتہ چلا تب میں نے تم سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں کی زندگی مجھے بہت عزیز تھی۔ میں نے آپ سے کبھی نفرت نہ کی، نہ میری زندگی میں ایسا کوئی مرد تھا جس کے لیے آپ کو چھوڑا۔ بس یہ بیماری نے ہم سب کو جدا کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، بیماری کو 1 مہینہ گزرے گا تو آپ کے تمام گھر والے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس بیماری کا اب تک کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ اس میں سب سے پہلے انسان کے جسم کی چمڑی جھڑنے لگتی ہے اور اس کے بعد پورا گوشت گلنے سڑنے لگ جاتا ہے۔ اس کا کیڑا دوسرے کو بھی لگ جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا اور تم سے طلاق لے کر میں ایک ویران جنگل میں بنی جھونپڑی میں رہنے لگی ہوں۔ میری موت ہوگی اور مجھے بھرپور یقین ہے کہ میری موت کے بعد تمہیں یہ کاغذ ملے گا۔ مجھے معاف کر دینا۔ آج تک جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی ہے نہیں معلوم کہ کب تک تمہیں پہنچتی رہے گی۔ میرے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری پہنچائی گئی تکلیف کی مدت کم ہو اور میں جلد سے جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تم سے دور ہونے کے 3 دن میں یہ خط لکھ رہی ہوں۔ امید ہے کہ تم تک پہنچ جائے گا اور تم مجھے معاف کر دو گے۔ یہ خط پڑھتے ہی میں وہیں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ میری آواز سن کر تمام لوگ آ گئے، لیکن جب دیکھا کہ میں اپنی بیوی کی میت پر سر رکھ کر روتا چلا جا رہا ہوں تو انہوں نے ہم دونوں کی قسمت پر رشک کیا۔ میں نے اپنے بچوں کو جب یہ بات بتائی تو وہ بھی رو پڑے، کہنے لگے امی نے ہم سب کی زندگیاں بچانے کے لیے خود کو نہ صرف ہماری نظروں میں برا بنا دیا بلکہ ہم سے دور چلی گئیں، اپنی خدمت کا موقع بھی نہ دیا، اور ایک بار پھر سے ہمارے لیے اپنی جان تک قربان کر گئیں۔ کاش وہ ہمیں بتا دیتی تو ہم ان کا علاج کروا دیتے۔ ہم ہی خود غرض نکلے جنہوں نے ان کی حالت دیکھ کر اندازہ نہ لگایا کہ وہ کس مشکل وقت سے لڑ رہی ہیں۔ تب مجھے پتہ چل گیا کہ میری بیوی جو مجھے ناراض کر کے دنیا سے گئی، دراصل اس نے تو مجھ پر، میرے بچوں کی زندگی پر بہت بڑا احسان کیا، اور اس کے اس احسان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کا نام
محبت سے لینے والوں میں شمار کر دیا۔ میں اب روز اس کی قبر پر جاتا ہوں، تازہ پھول رکھتا ہوں، اس سے ڈھیروں باتیں کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ بھلے ہی وہ دنیا سے چلی گئی لیکن میری جنت میں اس کا میں انتظار کروں گا۔ ہم دونوں جنت کے ساتھی بنیں گے کہ دنیا میں 30 سال گزارنے کے بعد تو تم سے جدا ہونے کا تصور ہی میرے لیے سہانے رو ہے۔ اب مجھے موت کا انتظار ہے۔ زندگی میں ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس جانے کا انتظار کر رہا ہوں، جس نے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور پتہ بھی نہ چلنے دیا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔